دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. آیت نمبر 12. انہا بے شک اللہ اللہ یدخلو یا وہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک. باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. تحتی نیچے من سے ہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں. ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے کہ ان جنت ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا اور الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. یتمتعون یا وہ سب تمتع فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی کے فائدے کو تمتع کہا جاتا ہے. متاع وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یاکلون اور یا وہ سب اکلا کھاتے ہیں. کما جس طرح سے تاکلو انعام فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. وہ اکلا کھاتے ہیں الانعام مویشی. اور کھاتے ہیں کون؟ کافر. اور کافر دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کھاتے ہیں جس طرح سے کھاتے ہیں مویشی جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. والنار اور آگ مسون ٹھکانہ ہے لہم ان کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی دو صفت بیان کی ہے کہ ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے ریوارڈ کے طور پر جنت رکھی ہے. اور جو کفر کرتے ہیں وہ دنیا ہی کی زندگی ان کے لیے کیا ہے؟ سارا فائدہ ہے, سارا ساز و سامان, سارا انجوائمنٹ ان کا دنیا میں ہے. اور ان کا کھانا ایسا ہے جیسے کہ کوئی جانور کھاتے ہیں. اور ان کا ٹھکانہ اصل نار ہے, آگ ہے. وہ حدیث ہے نا, مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آتے کھاتا ہے. مطلب وہ کتنا بھی کھاتا رہے اس کا دل نہیں بھرتا. اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, کھانا پینا مزے کرنا سو جانا, بس یہی ہے اس کے زندگی کا مقصد. تو اللہ نے یہاں پر ان کی زندگی کے مقصد بتا دیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, زندگی کو بس انجوائے 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 اور بس کھاؤ کھاؤ کھاؤ, اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ کھاتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے. آیت نمبر 13. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. وَكَأَيِّن اور کأین کتنی ہی, من قریتن بستیوں میں سے, یا وہ اشد زیادہ شدید تھی, زیادہ سخت تھی, قوتاً قوت میں, اور کتنی ہی بستیوں میں سے کہ وہ زیادہ سخت تھی, زیادہ طاقتور تھی. ٹھیک ہے, شدت رکھتی تھی قوت میں. من قریتی کا آپ کی بستی سے, من سے قریہ بستی کا آپ کی, یعنی یہ قریش کیا طاقت رکھتے ہوں گے جو اس سے پہلے کی بستیاں. ہم نے کس کا تذکرہ پڑھا تھا پھر کل؟ قوم عاد کا تذکرہ پڑھا تھا. اللہ نے ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ تو اتنے مضبوط لوگ تھے کہ تم کیا ہوگے اس, مطلب ہم نے مکنہ ہم نے ایسے ان کو ٹھکانے دیے تھے جو تمہیں بھی نہیں دیے تھے. آپ کی بستی سے بھی زیادہ شدید قوت رکھنے والے. اللہ کی وہ جس نے یہ بستی جو آپ کی بستی, اس نے کیا کیا؟ اخرجت کا, اخرجہ نکال دیا تھا آپ کو, یعنی کیا کرنا پڑی تھی؟ ہجرت کرنی پڑ گئی نا. تو کہا کہ آپ کی بستی وہ جس نے نکالا آپ کو, اور کتنی ہی بستیاں ہیں وہ زیادہ شدت رکھتی ہیں, زیادہ سخت ہیں قوت میں آپ کی بستی سے, وہ جس نے نکال دیا آپ کو. اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. فلا ناصرہ تو نہیں ہے کوئی ناصر مدد کرنے والا لہم ان کے لیے, یعنی پھر ان کا کوئی مددگار پیدا نہیں ہوا. کس کا؟ ان بستیوں کا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء اعمالہ واتبعوا اہواءہم. افمن کیا پھر من جو کانا ہو
علی بینۃ واضح نشانیوں پر، یعنی جس نے ہدایت کی پیروی کی ہو، من ربی اس کے رب کی طرف سے، کیا پھر جو ہو واضح نشانیوں پر، واضح دلیلوں پر اپنے رب کی طرف سے، کا جیسے کہ من اس کے وہ جو زینا مزین کر دیا گیا ہے، پیسے میں یہ سجا دیا گیا ہے، لہو اس کے لیے، سو برا عمل ہی اس کا برا عمل، اس کا عمل جو اس کا برا عمل ہے جو اس کے لیے سجا دیا گیا ہے وہ، اور ایک شخص جو واضح دلیل پر ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا اور اتبعوا وہ پیروی کرتے ہیں، اہواءہم یہ برے جو جن کے لیے دنیا کی زندگی سجی ہوئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں ان کی خواہشات کی۔ کیا پھر ہوگا، کیا پھر جو ہے واضح نشانیوں پر اپنے رب کی طرف سے ویسے ہی ہوگا جیسے کہ جس کے لیے سجا دی گئی ہے، اس کے لیے سجا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے اس کی خواہشات کو۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیکوکار جو واضح دلیل پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں، وہ کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتے جو بدکار ہیں، جو برائی پر ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے بلکہ اپنے نفس کے حکم کا مانتے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، تو انہوں نے اللہ کو الہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنی نفسوں کو الہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، ہاں جی، مثل الجنت التی وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء۔ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل مثال، الجنتی جنت کی، التی وہ جو، وعدہ وعدہ کی گئی ہے، پیسے و واو کے اوپر پیش ہے، عین کے نیچے زیر ہے، پاس پیسے و ماضی مجہول، وعدہ کی گئی المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ مثال جنت کی وہ جو وعدہ کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، فیہا اس میں، اس جنت میں، اس باغ میں، انہار نہریں ہیں، من ماء پانی کی، پہلی نہر ہے پانی کی۔ اب کیا کہا گیا کہ ماء غیر آسن، جو کہ غیر آسن نہیں ہے، اس کے اندر بدبو کوئی بو نہیں ہے اس پانی میں، وہ انہار اور انہار نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، پہلی ہے پانی کی، دوسری ہے دودھ کی، لم یتغیر لم نہیں یا وہ تغیر ہوتا، چینج ہوتا، طعمہ اس کا ٹیسٹ، اس کا چکھنا، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دودھ کو اگر آپ زیادہ دن رکھ دیں گے اس کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ لبن جو ہے، یہ جو دودھ کی جو نہریں ہیں، ان کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، اس کا مزہ اس کا طعم مزہ یتغیر چینج لم نہیں ہوگا، اور دودھ کی نہریں نہیں اس کا مزہ تبدیل ہونے والا۔ پانی جو کہ بدبو والا نہیں ہے، بو والا نہیں، اور دودھ جو کہ جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ پھر تیسری نہر ہے، اچھا آگے کا پیج ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ 2 نہریں ہو گئی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی۔ دودھ کی نہر کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ اور انہار نہریں، من خمر شراب کی،
لذتن لذت دیتی ہے، للشاربینا پینے والے کو، شارب کہا جاتا ہے پینے والا، پینا لگ گیا پلورل ہو گیا، پینے والوں کو مزہ دیتی ہیں. وہ انہار، یہ دنیا کی خمر کی طرح نہیں ہے جو انسان کے حواس کو باختہ کر دے یا اس کے ذہنوں پر سوار ہو جائے. یہ پاکیزہ شرابن طہورہ ہے جس سے نہ انسان کی کوآرڈینیشن خراب ہوتا ہے، نہ ذہن پر کوئی اثر پڑتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، پینے والوں کو لذت دیتی ہے. وہ انہار، اور نہریں، من عسل، شہد کی، مصفہ، جو صاف کر دی گئی ہیں. صاف کر دی، شہد کے اوپر دیکھیں آپ کو پتا ہے جھاگ جھاگ سا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا آلریڈی اس کو پیوریفائی کر دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا ہے. تو نہر، شہد کی نہریں ہیں، اس کو پاک صاف کر دیا گیا ہے، مصفہ پاک کر دی گئی ہیں. وَنَهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، اور شہد کی نہریں مصفہ پاک کر دی گئی ہیں، صاف کر دی گئی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، اور ان کے لیے اس میں ہر پھل ہوں گے، یعنی ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرۃ، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو یہ سب کچھ دیا گیا، جنت دی گئی، جنت کے نیچے 4 نہریں دی گئیں، ایک پانی کی ہے، ایک دودھ کی ہے، ایک شراب کی ہے، اور ایک عسل شہد کی ہے. کمن، وہ شخص جس کو یہ سب ملا جو پرہیزگار ہے، اور کمن، جیسے کہ من جو ہوا وہ خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فی الناری، آگ میں. ایسا ہو سکتا ہے جیسا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں اور جو جنت میں رہنے والا ہے. وَسُقُوا مَاءً، اور واو سکو یعنی پلائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ، ہاں جی، ہاں وہ پلائے جائیں گے، ماءً پانی، حمیمن کھولتا ہوا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پھر قطع، وہ توڑ دے گا، وہ کاٹ دے گا کس چیز کو، ان کی آنتوں کو، اتڑیاں، آنتوں کو، وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ اس کی اتڑیوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا متقیوں کے لیے یہ 4 نہروں کا کیا ہے، ریوارڈ ہے، نعمتیں ہیں. وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی پلائیں. وہ 4 نہریں جو کہ صاف شفاف اور جو اس کو لذت دینے والی، اور ایک وہ نہر جو پانی کی نہر نہیں، ڈائریکٹ ان کو پانی وہ بھی پلایا جائے گا، پیئیں گے نہیں، پلایا جائے گا. یہاں پر پیسے وہ دیکھیں، ان کو پلایا جائے گا، جب پیاس لگے گی نہیں پی رہے ہوں گے تو زبردستی پلایا جائے گا، اور وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، وہ کھولتا ہوا پانی کاٹ کر رکھ دے گا. تو ایسے دونوں لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہریں دی اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولتا پانی دیا. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں گے. ہاں جی، صرف یہ آیت نہیں، پچھلی بھی ہے. اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ، اور منہم ان میں سے، من جو، یستمعُ، یا وہ استماع غور سے سنتا ہے، الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کی بات کو. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کی بات کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، خرج، وہ سب نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، من سے، اندی، پاس کا، آپ کے پاس سے، قولو، وہ سب کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے، اوتوا العلم، جنہیں دیا گیا ہے علم، ماذا، کیا، قولا، کہا، آنفا، ابھی ابھی، یعنی رسول نے ابھی ابھی کیا کہا تھا، اولئک الذین، اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں جو، تبع، مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور واولی سب اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، احوا، خواہشات کی، ہم ان کی، اپنی خواہشات کی وہ پیروی کر رہے ہیں. اور ان میں سے وہ ہے جو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ نکل جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں دیا گیا ہے علم، کیا کہا، آنفا، ابھی ابھی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو
جن پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور وہ سب پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی. یعنی یہ ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جو رسول کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ نصیحت حاصل کریں، بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے جس کو ہم ہائک کریں اور پھر ان کے دین میں کچھ نہ کچھ خامی نکالیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کانوں پہ باتیں تو پڑتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں رہتی. یہ کیا کہتے ہیں اہل علم سے؟ کیا کہا تھا رسول نے ابھی ابھی؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس علم کا انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا اور وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کیے جاتے ہیں. آیت نمبر 17 والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. والذین، اور وہ لوگ جو اہتدوا جو ہدایت پا چکے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، زادہم زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم وہ ہدن ہدایت میں، مطلب ان کی ہدایت بڑھ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ہدایت پا چکے ہیں ان کی ہدایت تو بڑھ جاتی ہے. وآتاہم، اور آتا اس نے عطا کیا ہم ان کو تقواہم ان کا تقوی، یعنی ان کا تقوی اللہ نے ان کو اور بڑھا کر دے دیا، ان کی ہدایت مزید بڑھا دی. یعنی جب نبی کے پاس بیٹھ کر اٹھتے ہیں یہ لوگ تو ان کے تقوی، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور ان کا معاملہ کیسا ہے کہ جب یہ اللہ رسول کے محفل سے نکلتے ہیں تو ان کے دلوں پر چھاپ مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی کہ جس انٹینشن سے تم سن رہے ہو، جو تمہاری نیت ہے، اللہ وہی تمہیں اس سے دے دیتا ہے. آیت نمبر 18 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. پھر اللہ کی وجہ سے حل نہیں ہو جائے گا، پھر نہیں، ینظرون وہ سب انتظار کر رہے، اللہ سوائے الساعۃ گھڑی کا، قیامت کی گھڑی کا، پھر نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے قیامت کی گھڑی کا، ان کے تأتی بغتتن، یہ قیامت کی گھڑی فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ آتی آ جائے ہم ان کے پاس، وہ قیامت آ جائے ان کے پاس، بغتتن اچانک، فقد پھر، قد یقیناً البتہ تحقیق، جاء اشراطها جاء آ گئی، اشرات اس کی شرطیں، اس کی علامتیں، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشنز تو آلموسٹ آ گئی ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں آ گئی. قیامت کی کتنی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق آ گئی اس کی شرطیں، اس کی علامتیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پھر انا کہاں سے، لہم ان کے لیے، اذا جاءتہم اذا جب، جاءت تا کے اوپر سکون ہے، فیمیل کی بات ہے، تو یہاں پر فیمیل کون ہے؟ یہ قیامت. جب آ گئی ہم ان کے پاس، انا پھر کہاں سے ان کے لیے، جب آ گئی ان کے پاس، ذکراہم ان کی نصیحت کا حاصل کرنا، پھر کہاں سے فائدہ دے گا ان کو ان کی نصیحت کا حاصل کرنا، جبکہ قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. قیامت، موت کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، تو اب نصیحت کا قبول کرنا، نصیحت پر عمل کرنا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے گا. فَأَنَّا پھر کہاں سے فائدہ دے گا، لہم ان کو، ان کے لیے، یا ان کو جب آ گئی ہے ان کے پاس کیا، قیامت، ذکراہم ان کا نصیحت حاصل کرنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ قیامت کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ قیامت کی نشانیاں تو ساری ظاہر ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. تو کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، قیامت ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانیاں آ گئیں تو کہاں سے اب اس کا نصیحت حاصل کرنا اس کو فائدہ پہنچائے گا. چلیے ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. فعلم پھر علم جان لو، انہو کہ وہ، لا الہ لا نہیں، الہ معبود الا اللہ سوائے اس کے، واستغفر اور غفرہ مغفرت سینتا مانگے اور بخشش مانگے، مغفرت مانگے، لذنبک اپنے گناہ کے لیے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے، والمؤمناتی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. جان لیجئے کہ وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بخشش طلب کیجئے اپنے گناہ کے لیے اور
ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بخشش طلب کیجیے. واللہ یعلم، اور اللہ یعلم یا وہ میں علم رکھتا ہے، متقلبہم، متقلبہ قلبہ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا زمین میں چلنا پھرنا، ومثواکم اور تمہارا ٹھکانہ. اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا اے نبی اپنے گناہ کے لیے بھی بخشش طلب کریں اور ایمان والوں کے گناہوں کے لیے بھی بخشش طلب کریں. ایز سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایمان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے، رائٹ. اور جب ہم اپنے گھروں پہ جاتے ہیں اللہ اکبر، ہمارا ایمان تو ٹاپ فلور پر ہوتا ہے. نہیں، کہیں کا کہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا، ایمان ہر وقت پیک پہ رہتا تھا، ہمیشہ ہائے. لیکن جب ذرا کوئی کمی یا تھوڑی سی بھی وہ آ جاتی تھی ایمان میں کمی، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ گناہ کر دیتے تھے، یہ کہ ایمان میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو کیا ہو جاتے تھے، کبھی مایوس ہو جاتے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے، اضطراب میں آ جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اپنے گناہ کے لیے بھی بخشش طلب کریں. اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کی وساطت سے امت ہی کے لیے کہا گیا ہے، نبی کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اور کچھ مفسرین کا یہ قول ہے کہ نبی کے ایمان کا جو مطلب انشراح ہے، جو پھیلاؤ ہے، اس میں ہلکی سی بھی کمی ان کو ایسا کر دیتی تھی کہ جیسے مجھ سے کیا ہو گئی، بہت بڑی کوتاہی ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے لیے بھی بخشش طلب کریں، ایمان والوں کی کوتاہیوں کے لیے بھی بخشش طلب کریں. اور اس کا ایک اور مفسر مطلب دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے، چونکہ یہ سورہ محمد سورہ قتال بھی، اس کا دوسرا نام قتال بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ قتال. یہ کیونکہ جنگ کے ریلیشن میں نازل ہوئی ہے ساری سورہ، پوری کی پوری. اور جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کمانڈر ہے اپنی آرمی کا، تو اگر جیتتا ہے تو نام کس کا ہوتا ہے؟ پوری آرمی کا نام ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کمانڈر کا نام ہوتا ہے. اور اگر ہار جاتا ہے تو بھی کمانڈر کا نام وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہار گئے ان کی وجہ سے ہار گئے. وہ اس کو نہیں بولتے، سولجرز کو نہیں کہا جاتا، کمانڈر کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو جنگ کی تیاری میں کمی اور کوتاہیاں مومنین کر رہے ہیں اس کے لیے، تو اس کی مغفرت وہ ایز سچ مطلب ایز اف یو آر ڈوئنگ اٹ، کیونکہ کمانڈر ہے نا آپ، تو ان کے اندر سے بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ایسا ہے کہ جیسے وہ کمانڈر کی طرف سے پورا سارا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں، اپنے ایمان والے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے کیا کریں، بخشش طلب کریں. واللہ اور اللہ وہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ، یعنی تم دن میں کہاں چلتے پھرتے ہو اور کہاں آ کر رہتے ہو، سارا کچھ جانتا ہے. آیت نمبر، تو اس میں 3 رائے دیکھی ہم نے، ٹھیک ہے. ایک رائے یہ کہ ایز اے کمانڈر آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ان کی کوتاہی بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کی. دوسری بات یہ کہ نبی کی وساطت سے امت ہی کے لیے کہا گیا، یہ امت ہی کے گناہ کو منسوخ کیا گیا ہے. تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کا ہلکا سا بھی جو ڈکلائن ہوتا تھا، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ويقولوا اور یا وہ قولو کہتے ہیں، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت نازل کر دی گئی، سورۃ کوئی سورت، کس بارے میں؟ قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں. اور وہ سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کر دی گئی کوئی سورت قتال کے بارے میں. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پھر اذا جب انزلت نازل کر دی گئی، دیکھیں سورت فیمیل ہے اسی لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے. پھر دوسری چیز الف کے اوپر پیش ہے، زا کے نیچے زیر ہے، تو یہ پیسو پاسٹ پیسو ہے، ٹھیک ہے، ماضی مجہول. پھر جب نازل کر دی گئی سورۃ محکمۃ احکام والی سورت، پختہ سورت، وذکر فیہا القتال اور ذکر کر دیا گیا فیہا اس میں، اس سورہ میں، القتال جنگ کا. اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ قتال بھی ہے، اس آیت کے اس میں آیا ہے اس کا. اور جب
ذکر کر دیا گیا اس سورے میں قتال کا یعنی جنگ کا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، رأیتا رآ دیکھیں گے تا آپ، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، مطلب وہ منافق لوگ ہیں. پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. ینظرون یا وہ سب نظرہ دیکھتے ہیں، الیہ کا آپ کی طرف، نظر المغشی غشی، گشی کی نظر سے، علیہ جس پر، مغشی گشی طاری ہو چکی ہے، علیہ اس پر، من الموتی موت کی، جیسے موت کی گشی طاری ہو چکی ہے اس نظر سے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے قتال کا حکم نہیں دے دیا، جیسے ان کے اوپر موت طاری ہی ہو گئی. وہ سب دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظرہ، ہاں وہ سب دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظرہ دیکھنا، المغشی جیسے غشی طاری ہو گئی ہے اس پر موت کی. فاولا تو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اولا قریب ہی لا لگی ہے، خرابی بہت اول ہے ان کے لیے، خرابی ان کے لیے. یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پر موت طاری ہو جائے گی اگر ہم قتال میں شریک ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی جلدی ان کی وہ آنے والی ہے شامت. طاعت وقول معروف، آیت نمبر 21. طاعت وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لهم. طاعت اطاعت تو فرض ہے تم پر، وقول معروف اور بھلی بات، دیٹ مینس مشورہ کرنا. کس میں؟ اب یہ جنگ کا معاملہ ہے نا، تو ابھی اس کے لیے مشورہ زیادہ ضروری ہے، تو ہر کوئی اپنی طرف سے بہترین مشورہ لائے، بھلی بات لائے. اطاعت تو فرض ہے، جنگ کا تو حکم ہو چکا، اب تو یہ اس کے لیے نکلنا ہے. طاعت اطاعت، وقول معروف بھلی بات یعنی اچھا مشورہ. فاذا عزم الامر، پھر اذا جب عزم کر لو، ارادہ کر لے، امرا حکم کا یعنی فیصلے کا، مطلب قتال کا. ہاں فلولا صدق اللہ، فلولا پھر اگر، پھر لو اگر، صدقو وہ سچ کہے، وہ سب سچ کہیں، اللہ لکانا اللہ تعالیٰ سے، لکانا خیرا لہم، لا البتہ کانا ہے، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے. پھر اگر وہ سب سچ کہیں اللہ سے تو البتہ ہے بہتر ان کے لیے. یعنی کچھ لوگ جو مشورے میں شامل ہو رہے ہیں منافق ہیں، تو کہتے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جیسے ابھی گردن کٹا کے شہید ہو جائیں گے، لیکن جب طاعت کی بات آتی ہے، اطاعت کی بات، تو اس سے بہت پیچھے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مشورے دے رہے ہیں، ذرا اگر سچی سچی بات کہیں جو دلوں میں ہے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ بڑی بڑی باتیں کریں اور پھر سب سے پیچھے دکھائی دیں. تو اللہ نے کہا پھر جب آپ عزم کر لیں، پھر جب وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں امر کا، یعنی اس قتال کا، اس جنگ کا، اس حکم کا، اس کام کا، تو اگر وہ سب سچ کہیں گے اللہ سے، البتہ بہتر ہے ان کے لیے. آیت نمبر 22. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فَهَلْ پھر، حل کیا، تو کیا، عَسَيْتُمْ ایسا ممکن ہے تم ان تولیتم، ان اگر تولا پھر جاؤ تم سب، پھر کیا ممکن ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تم سب، ان کے تفسدو تم سب فساد پھیلا دو گے، تا تم واول سب فساد پھیلا دو گے، فی الارض زمین میں، وتقطعوا اور تا تم واول سب قطع کاٹو گے، قطع رحمی کرو گے، قطع کاٹو گے، الارحامکم تمہاری رحم کے رشتوں کو. پھر ممکن ہے، پھر کیا بہت ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ اگر تم پھر گئے کہ تم سب فساد کرو گے زمین میں اور تم سب کاٹو گے تمہارے رحمی رشتوں کو. اب یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اگر جنگ کے میدان سے پھر گئے، یعنی ایمان سے اگر وہ لوگ پھر گئے، تو ان کا معاملہ پھر پرانے معاملات جیسا ہو جائے گا. عرب کے معاملے میں کیا تھا؟ ٹرائبل سسٹم تھا نا، سارے لوگ قبیلہ بنا کے رہتے تھے، ہمارا ایک کاٹا ہم تمہارے 100 کاٹیں گے، تم کر کے تو دکھاؤ ہم تمہارا قبیلہ پورا برباد کر دیں گے، یہ معاملہ تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم دین سے پھر گئے، اگر تم میدان جنگ سے پھر گئے، تو تم پھر اپنے پرانے طریقے پر آ جاؤ گے. کیا کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے پھرو گے
اور وہی جس طرح سے پہلے رحم کے رشتے کاٹا کرتے تھے اب پھر سے وہی کرو گے. چلیں ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23 اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم وعامی ابصارهم. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو لعنهم ان پر لعنت ہے، اللہ اللہ کی، فاصمهم پھر اسما بہرا کر دیا ہم ان کو، وعاما اور اندھا کر دیا، ابصارهم ان کی آنکھوں کو، یعنی کس سے؟ حق سننے اور حق دیکھنے سے اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں وہ جن پر لعنت ہے ان پر اللہ کی، پھر اندھا بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا کیا پھر نہیں، کیا پھر لا نہیں، یتدبرون یا وہ وانو سب تدبرا تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، القرآن قرآن پر، ام یا علی قلوبی دلوں پر، اقفالها اقفال کفل کا پلورل ہے، اقفال اس کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے ہیں. اقفال یعنی تالے، کیا اس پر تالے ہیں؟ ام یا علی قلوب دلوں پر وہ تالے لگے ہوئے ہیں، کیا پھر نہیں وہ سب غور و فکر کرتے قرآن پر، یا دلوں پر ان کے کیا لگے ہوئے ہیں؟ اقفال تالے لگے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم. ان بے شک الذین وہ لوگ جو ارتدوا وہ سب جو مرتد ہو گئے، جو پھر گئے، علی ادبارہم ان کے پیٹھوں پر، ہم ان کی، ادبار دبر کا پلورل ہے، ادبار علی پر، ان کی پیٹھوں پر جو لوگ پھر گئے، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے ان کی پیٹھوں پر، یعنی یا تو جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یا وہ اپنے دین ہی کو چھوڑ کر چلے گئے. من بعدی اس کے بعد، جو من سے ما بعدی جو بعد یعنی بعد، اس کے بعد جو تبینہ واضح کر دیا، خدا فیمیل ہے اس لیے تا آ رہا ہے، تا وہ بینہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، الشیطان شیطان نے، سولا یعنی آسان کر دیا، لہم ان کے لیے، یہ مرتد ہونا، دین کو چھوڑنا بہت آسان بنا دیا ان کے لیے. وہ املا اور املا امیدیں دلائی، لہم ان کو جھوٹی امیدیں دلائیں. ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، جو پھر گئے ان کی پیٹھوں پر، اس کے بعد کے جو واضح ہو گئی، بیان ہو گئی ان کے لیے ہدایت، تو شیطان نے آسان کر دیا ان کے لیے یہ معاملہ، پھرنا، مرتد ہونا، اور وہ ان کے لیے کیا کر دی؟ وہ جو جھوٹی خواہشیں تھی ان کو جھوٹی امیدیں دلا دی. آیت نمبر 26 ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعد الامر واللہ یعلم اسرارہم. ذالک یہ، بأنہ اس لیے کہ، بھی کے لیے، انا کہ ہم وہ، اس لیے کہ وہ، ذالک یہ بھی اس لیے، بأنہم اس لیے کہ وہ، قالوا وہ سب کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے، کرہوا جو سب کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، جو نازل کیا اللہ نے، ان کو پسند نہیں ہے جو نازل کیا اللہ نے، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں، وہ لوگ جو ناپسند کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم سا ان قریب، نون ہم اطاعت کریں گے تم تمہاری، ہم مانیں گے بات تمہاری، اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعد الامری کچھ کاموں میں، کچھ چیزوں میں ہم تمہاری باتیں مان سکتے، مان لیں گے. واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، اسرارہم ان کے چھپے ہوئے بھید، جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہے وہ باتوں سے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت واقف ہے، ان کی نیتوں سے ایکچولی اللہ واقف ہے. یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں ان لوگوں سے جو، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کراہت محسوس کرتے ہیں کہ جو نازل کیا، اس سے کراہت، اس سے ناپسند کرتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، یعنی جب اللہ رب العزت نے جنگ کا حکم دیا تو سب سے بڑی کراہت محسوس ہوئی کہ ہم کیسے اپنا مال خرچ کریں، زندگی بھر کی محنت کی کمائی اور یہ تو یوں ہی لٹ جائے گی ہماری، ان کو ایسا لگ رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں،
کچھ in some matters we are مطلب obliged to do whatever you say, لیکن کچھ میٹرز میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کوئی چیزیں جو ہمیں آسان لگتی وہ ہم فالو کر لیں گے, جو چیزیں ہمیں آسان نہیں لگتی وہ ہم چھوڑ دیں گے. مال خرچ کرنے کے لیے مت بول, ساتھ دینا ہے ہم کھڑے ہیں, مال وال نہیں خرچ کریں گے, جنگ ونگ میں ہم نہیں جائیں گے, پیچھے سے کچھ کرنا ہے وہ بول دو, مشورے کرنا ہے وہ بول دو, یا مال غنیمت کلیکٹ کرنا اس میں بھی ہم ساتھ ہیں. تو کیا کہا کہ کچھ معاملات میں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اللہ جانتا ہے ان کی نیتوں کو کہ وہ دل میں کیا چھپائے ہوئے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر کیفا کیسا ہوگا, اذا جب توفت وفات دیں گے, ہم ان کو یعنی روحیں کھینچیں گے, کس کون, الملائکۃ فرشتے, یضربون یا وہ وانون سب ضربا ماریں گے, وجوہہم ان کے چہروں پر, وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. اور جو فرشتے ہوتے ہیں جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں کافروں کی تو وہ روح نکلنا نہیں چاہتی, تو کیا کیا جاتا ہے, کھینچ کھینچ کے زبردستی نکالا جاتا ہے. تو یہاں پر ویسے, اور اس کے بعد بھی آگے نہیں بڑھیں گے تو کیا کریں گے, ان کو مارتے ہوئے ہانکتے ہوئے لے کے جائیں گے. پھر کیسا ہوگا جب کہ وفات دیں گے ان کو, مارا روح قبض کی کریں گے ان کی فرشتے, وہ سب مارتے ہوئے لے جائیں گے ان کو ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. ذالک یہ, بأنہ اس لیے, انا کے, ہم وہ سب, یہ اس لیے کہ وہ سب, اتبعوا ان سب نے اتباع کی, ان سب نے پیروی کی, ماں جو اسخط اللہ جس نے غصہ دلا دیا اللہ کو, سخطہ جس نے غیظ و غضب میں ڈال دیا اللہ کو, غصہ دلا دیا اللہ کو, وکرہوا اور کریو اس نے ناپسند کروایا, رضوانہ اس کی خوشنودی کو, اور انہوں نے ان سب نے ناپسند کیا, واو الف ان سب نے, کریو ناپسند کیا, رضوانہ اس کی خوشنودی, اس کی رضا کو. یہ اس لیے کہ وہ سب پیروی کر رہے تھے اس کی جو غصہ دلاتا تھا, غضب دلاتا تھا اللہ کو, اور ان سب نے ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو, اس کی رضا کو. تو احبط اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال, حبطا ضائع ہو گئے, ویسٹ ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال. آیت نمبر 29. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم. ہم یا حسبہ سمجھتے ہیں, الذین وہ لوگ جو, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, مرض بیماری ہے, نفاق کی بیماری, ان کے لن ہرگز نہیں, یا وہ خرجہ نکالے گا, ہرگز نہیں نکالے گا اللہ, ادغانہم ان کے کینے, ان کی حسد, ان کے بغض کو. یا یہ کہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینے, ان کے دلوں میں جو حسد ہے, برائی ہے, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا, اس کو ایسے ہی قائم رہنے دے گا, اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کہا گیا, کیا یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی, کہ ہرگز نہیں نکالے گا, نکالے گا ان دا سینس ظاہر کرے گا, کہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے جو حسد اور کینے ہیں. اللہ رب العزت چاہے تو ان کے نام و ثبوت بتا دے کہ کون منافق ہے اور کون کافر ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا رکھا ہے, اس کو پوشیدہ کر رکھا ہے. کس سے, تمام نوع مطلب مسلمانوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے ان کے کینے اور ان کے بکس کو, لیکن وہ ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے کینے اور بکس, وہ نیکسٹ آیا میں آ رہا ہے, ان کی باتوں سے, ان کے جو دل کی باتیں ہوتی ہیں نا, جو دل وہ زبان پر آ جاتا ہے. ابھی دیکھیں کیسے آ رہا ہے ان کے زبانوں پر, کفر جو ہے ان کا, اناد جو ہے اسلام کے خلاف, جتنا ان کے دلوں میں بغض ہے وہ کس قدر اتنا ظاہر ہوتا ہے, اتنا مینیفیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کی زبان سے, ان کے رویوں سے, وہ کس طرح سے مسلمانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آپ مسلمانوں سے کیا رکھتے ہیں, بغض اور اناد رکھتے ہیں. تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں نکالے گا, یعنی ظاہر نہیں کرے گا اللہ جو ان کے دلوں کے بھید ہے, کینہ جو ہے وہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا.
اللہ تو ظاہر نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، لیکن وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں سے۔ چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں تو باقی جو اس کے نیکسٹ آیا ہے وہ اس بات کو واضح کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ۔ اور لو اگر نون ہم شاء چاہتے، لا البتہ ضرور، ارا ارا دکھا دیتے نا ہم ان کو، اور البتہ ہم چاہتے، لا البتہ ارا دکھا دیتے نا ہم کا آپ کو، ہم وہ ان سب کو، فلا عرفتم، پھر لا البتہ نہیں چاہیے کہ تو سکون آ جاتا نا، پھر لا البتہ عرفہ پہچانتے تا آپ ہم ان کو، پھر ضرور پہچان لیتے آپ ان کو، بِسِیمَاهُمْ ان کے پیشانیوں، ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں سے۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ ضرور دکھا دیتے ہم آپ کو ان سب کو، یعنی ان منافقوں کا چہرہ دکھا دیتے، پھر ضرور آپ پہچان جاتے ان کو، ان کے پیشانیوں، ان کے چہروں سے، ان کے علامتوں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي، اور لا اور نون مشدد ضرور بضرور، تا تم عرفہ ضرور پہچان لوگے، عرفہ جان لوگے، پہچان لوگے، ہم ان کو، من لحن القولی، من سے، لہنی القول بات کے انداز سے، بات کے طریقے سے، قول یعنی بات، اور لہن کہا جاتا ہے، اصل میں کہا جاتا ہے لہن غلطیوں، لغزشوں، ان کے زبان کی جو لغزشیں ہیں، ان کے زبان کی جو خطائیں ہیں، اس سے تم مجھ کو پہچان لوگے۔ لیکن اس میں ترجمہ کیا گیا ہے انداز اور گفتگو اور طریقہ، اس میں کیا ہے انداز لکھا ہے لہن کا، لیکن ترجمہ آپ لوگ یاد رکھیں، لہن کا ترجمہ ہوتا ہے مسٹیکس، غلطیاں، اصل ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ یہاں پر انداز وہ سینٹینس فریمنگ کے لیے کیا ہے۔ پھر آپ پہچان لوگے ان کو، فی لحن القولی، بات کے انداز سے، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال کو۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ ضرور ہم دکھا دیتے آپ کو ان سب کو، پھر ضرور آپ پہچان لیتے ان کو، ان کے پیشانی، ان کے علامت، ان کے چہروں سے، اور ضرور آپ جان لیں گے، ضرور بضرور آپ پہچان لیں گے ان کو، ان کی باتوں کے اسلوب، باتوں کے انداز سے، اور اللہ وہ تو جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں ادغان، بغض اور کینہ ہے، وہ کیا ہے، کیسا معاملہ ہے، بغض اور کینہ کیسے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں سے اور ان کے انداز بیان سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے دل تم سے کیا ہے، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّ، اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم، بلو آزمائیں گے، تم کو، اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ، نعلم، نون ہم عین لام میم، علم رکھ لیں، جان لیں، اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ ہم جان لیں، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ، اور نون ہم، بلو آزمائیں گے، اخبارکم تمہاری خبریں، یعنی تمہارے حالات کو، جس حال میں بھی تم ہوگے تمہیں کیا کیا جائے گا، آزمایا جائے گا، اور ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں، مجاہدین، جہاد کرنے والے، یعنی اسٹرگل اسلام کے وے میں، اسلام کی راہ میں کون ہے جو اپنے ایفرٹس پٹ کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جد و جہد کو پیش کرتا ہے تم میں سے، اور کون ہے جو صبر کرنے والا ہے، اور ضرور ہم تمہارے حالات کے ذریعے سے بھی تمہیں کیا کریں گے، آزمائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ،
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم انا بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور ان سب نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، عن سے سبیل راستہ اللہ کے راستے سے ان سب نے روکا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، وشاق الرسول وشاقو اور انہوں نے شاقہ پھٹے یعنی مخالفت کی، الگ پھٹ کر چلے، اور وہ سب جنہوں نے مخالفت کی الرسول رسول کی من بعدی اس کے بعد ما جو تبینہ واضح ہو گئی بیان ہو گئی لہم ان کے لیے الہدا ہدایت لن یدرو لن ہرگز نہیں یا وہ والی سب درو نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی وسیحبطو و اور سین ان قریب یا وہ اللہ حبتا ضائع کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال ان کے جو بھی ڈیز ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے روکا اللہ کی راہ سے اور وہ سب ہٹ کر چلے یعنی مخالفت کی رسول کی اس کے بعد کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمالوں کو، یعنی جو رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں کسی بھی اس پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ کتنی سملر آیتیں چل رہی ہیں جو ابھی ہمارا ماحول چل رہا ہے، اللہ اس سو مطلب ہم جان نہیں سکتے کہ کتنا میریکولس ہے یہ قرآن، کہ جو حالات ہوتے ہیں ویسی باتیں بیان کرتا ہے۔ کرونا کے ٹائم پہ کرونا کی آیتیں چل رہی تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے کرونا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہی مخالفت جو ہو رہی ہے اسی کے متعلق اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ رسول سے بھٹ کر چلتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے بہت نیکیاں کی ہیں، بہت لوگوں کو فلاح پہنچائی، تم بہت بڑے سوشل ورکر بن کے پھرتے ہو، اللہ کیا کر دے گا، سب ضائع کر دے گا۔ اللہ سے لڑائی کر رہے ہو تم، رسول سے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ اللہ کیا کر دے گا، ان کے اعمالوں کو ضائع کر دے گا۔ چلیں آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اور لا نہیں تا تم والی سب بطلا باطل کرو ضائع کرو اعمالکم تمہارے اعمال کو، اور اپنے اعمال حبتا ضائع کرنا، بطلا ضائع کرنا، دونوں کا ترجمہ، باطل کا ایک اور ترجمہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اوکے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہیں ضائع کرو تمہارے اعمال کو، یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو۔ آیت نمبر 34، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا واو الف سب نے کفرا کفر کیا انکار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا واو الف وہ سب صدو ان سب نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ثم پھر کیا کیا، ماتو موت آ گئی ان سب کو یعنی مر گئے، اور ہم وہ سب کفار تھے، مطلب اس حال میں مرے کہ کافر تھے، پھر لن ہرگز نہیں، یغفر یا وہ غفرہ بخشے گا، اللہ لہم ان کے لیے، یعنی اللہ ان کی بخشش نہ کرے گا جو کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم العالون واللہ معکم ولن یترککم اعمالکم، پھر لا نہیں تا تم واولے سب وہانا کمزور پڑو، ہم نے پڑھا تھا کہ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہنن کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، دیٹ از دا ورڈ، ٹھیک ہے، وہانا، پھر نہیں تم سب کمزور پڑو، وتدعو اور تا تم واو الف سب، دعو پکارو، الی السلم سلامتی کی طرف، یعنی کوئی ان سے معاہدہ، کوئی حلف اٹھانے کی، کوئی کووننٹ، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اور نہیں تم سب سست پڑو یا کمزور پڑو اور تم سب
پکارو ان کو کس کی طرف؟ سلامتی کی طرف، یعنی کسی حلف کی طرف. وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَا، اور انتم تم سب، اعلونا تم سبھی اعلیٰ رہو گے یعنی غالب رہو گے. واللہ، اور اللہ معکم تمہارے ساتھ ہے. وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ، اور لن ہرگز نہیں، یا وہ ترکا ترک کرے گا، چھوڑے گا یعنی ضائع کرے گا، کم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز نہیں وہ ضائع کرنے والا ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. پھر نہیں تم سب کمزور پڑو اور نہیں تم سب بلاؤ ان کو سلامتی یعنی کسی حلف یعنی ایگریمنٹ کی طرف، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال. یعنی جب تمہیں پتا ہے کہ تم اب غلبہ پا لو گے تو ہرگز ان کی طرف سلامتی کا ہاتھ نہ بڑھانا، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تباہیاں پھیلا رہے ہیں. وہ تم سے ہاتھ ملا کے پھر بھی کیا کریں گے؟ وہ پھر زمین میں سرکشی پھیلائیں گے، فساد کریں گے. تو ابھی اللہ تمہیں اس وقت جنگ کی اجازت دے رہا ہے. اللہ نے ابھی اس وقت تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو؟ ان سے ہاتھ ملا لو. کب کہا تھا ہاتھ ملائے رکھو؟ جب مکہ میں تھے. مکہ میں کیا کہا؟ کہ اگر تمہیں تپتی ریت پہ لٹا رہا لیٹ جاؤ، کوئی تمہیں شہید کرنے آ رہا ہے شہید ہو جاؤ، کوئی تمہارا گلا کاٹ دے کٹوا لو، کوئی تمہارے اوپر جلتی ہوئی سلاخیں رکھ دے رکھوا لو. کچھ نہیں کرو گے تم، نو سیلف ڈیفenس، کچھ نہیں کرنا ہے، اونلی صبر 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 صبر. یہاں پر آ کر 2 ہجری میں حکم ہوا ہے کہ اب تم جنگ کا بدلہ کرو گے. ٹھیک ہے، یعنی جو وہ اتر آئے ہیں جنگ پر تو اب تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اس کا بدلہ دینا ہے. ابھی کوئی حلف نہیں ہوگا اس وقت تو فی الحال نہیں ہوگا، اور تم کیا ہوگے؟ غالب آ کر رہوگے. جب غلبہ ہی پانا ہے تو ہم کیوں ہاتھ ملائیں؟ ابھی ہم تو دین کو غالب، ایک مرتبہ تمہاری دھاک جم گئی تو پھر وہ اتنے بڑے بڑے تمہارے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. آیت نمبر 36. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. انما، در حقیقت، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب کھیل، ولہو اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور ان اگر تم واولِ سب امنا ایمان لے آؤ، اور تتقوا تم واولِ سب اتقوا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم سب ایمان لے آؤ اور تم سب تقوی اختیار کر لو، یؤتیکم، یا وہ عطا کرے گا تم کو، اجورکم، وہ تمہارے اجر، تمہارے ریوارڈز، ولا یسألکم، اور لا نہیں، یا وہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے تم سے، اموالکم، تمہارے مالوں کو. در حقیقت اب ہم سوچیں گے ہم سے تو مانگا گیا ہے مال، یہاں تو کہہ رہا ہے اللہ کہ مال نہیں مانگتا. ابھی بتاتے ہیں ہم کیا کہہ رہا ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. کھیل وہ ہوتا ہے جو بندہ خود کھیلتا ہے، بچہ خود کھیلتا ہے. تماشا وہ ہوتا ہے جو وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اور کھیلتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور یعنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کچھ پل کی امیوزمنٹ، کچھ پل کا انجوائمنٹ ہوتا ہے کھیل تماشے میں، پھر بچے رونے لگتے ہیں نا. آپ نے دیکھا اچھا خاصا کھیلتے کھیلتے رونا شروع کر دیتے ہیں. بس وہی زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملہ بتایا ہے کہ بس تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہوتا ہے. جیسے بچے نیا کھلونا لا کے دو، 10 5 منٹ 15 منٹ، اور کسی بہت اچھا بچہ سلیقے مند تو 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ کھیلے گا، اور اس کے بعد وہ توڑ تاڑ کے وہ کہاں بازو میں ہو جاتا ہے کچھ خبر نہیں، پھر وہ ٹوٹے ہوئے کو دیکھ کے روتا رہتا ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے اعمال، تمہارے اجر تو ضائع نہیں ہونے کے. لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے مالوں کے اس نے تم سے سوال نہیں کیا. اگر سوال کیا بھی ہے تو ان لوگوں سے کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اتنا کم درجے کا مال طلب کیا ہے. زکوٰۃ اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو کتنی ہے؟ جسٹ 2.5. وہ کتنا سا معمولی سا مال ہے. وہ بات الگ ہے کہ جن کا کروڑوں اربوں میں ہوتا ہے اور ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں جا رہی ہوتی ہے تو ان کے دل پر سانپ اور چوہیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم سے تمہارا رب سوال ہی نہیں کرتا مال کا. یعنی مال تو پہلی بات تو اسی کا ہی ہے، جو چیز اس کی ہے وہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا مانگ رہا ہے، اس میں بھی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ بخیلی دکھا دیتے ہیں، کنجوسی کر جاتے ہیں. اللہ نے کہا تم سے وہ تمہارے پورے مال کا مطالبہ نہیں کرتا. اگر خدا نخواستہ اللہ نے کہہ دیا ہوتا جو بھی مال آیا اللہ کی راہ میں لگا دو،
تو سب کے بغض اور اناد سارے اس پہ آ جاتے، سامنے آ جاتے، سب کے جو دلوں میں وہ چھپی تھی منافقت، بغض اور اناد نہیں، منافقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ تو اللہ نے کہا اللہ تم سے تمہارے مالوں کو نہیں مانگتا۔ اور ایسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو مال کا خرچ کرنا یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو کسی بندے پر ہی خرچ کیا جاتا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ جن کا تم پر حق نکلتا ہے تم اسی پر تو خرچ کرتے ہو، اللہ کے اس میں تو کوئی اکاؤنٹ میں اور بینک میں نہیں جا رہا ہے۔ تو کہا اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 37 میں وہ کنٹینیو ہوگی بات، ان یسأل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم، ان اگر، یسألو یا وہ سألہ سوال کرتا، تم سے، تم واؤ سب تم سب سے، ہاں اس کا ہمارے مالوں کا، اموال کی جگہ جا رہی ہے ہاں کی ضمیر، فیحفکم، ہاں یوفیکم، ہاں یوفی نہیں ہے یوفی ہے، فا پھر یوفی یا وہ حفی، ہا فا یا کا مطلب ہوتا ہے، ہا فا واو حفو کا مطلب ہوتا ہے زبردستی مانگنا، جبرن، یعنی کمپلسری کر دیتا، دینا ضروری ہے، 100% دو اور کمپلسری ہے۔ اگر وہ تم سے سوال کر لیتا اس کا مال کا، پھر وہ تم پر کیا کر دیتا، اس کو مطلب زور دیتا کہ کرنا ہی، اصرار کرتا، زور دیتا، ٹھیک ہے، یا چمٹ جانا، تب خلو تا تم اول سب بخلا بخل دکھا دیتے، ویخرج و اور یا وہ خرجا نکل آتے، ادغانکم تمہاری ادغان، تمہارے جو بھی بغض اور عداوتیں تھی وہ تمہاری باہر نکل آتی، یعنی جو تم نے چھپا رکھا تھا وہ باہر ظاہر ہو جاتا۔ اگر وہ سوال کر لیتا تم سب سے اس کا یعنی اس مال کا، اور پھر وہ اس پر کیا کرتا، چمٹ جاتا، اصرار کرتا، زبردستی کرتا، تو کیا کرتے تم سب وکیلی دکھاتے اور نکل جاتے تمہارے بغض اور اناد سامنے، اللہ کے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ آیت نمبر 38 لاسٹ آیا ہے نا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ ہا انتم، ہا اولائی، یہ اس طریقے سے ایک ساتھ ہی آئے گا، ہاں انتم یہ تم ہی ہو، ہاں اولائی یہی تم ہی سب، تدعونا تا تم وانو سب دعا پکارتے ہو، یہ تم ہی ہو وہ لوگ، تدعونا تا تم وانو سب دعا پکارتے ہو، لتنفقوا لی تاکہ تا تم واو الف سب نفقہ انفاق کرو، خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ہاں انتم یہ تم ہی ہو وہی سب لوگ کہ تم سب پکارے جاتے ہو، سوری تدعونا پکارے جاتے ہو تاکہ تم سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہ پیسے، فمنکم، پھر منکم تم میں سے، وہ من جو یبخلو وہ بخل کرتا ہے، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر جاتے ہیں، ومن یبخل اور من جو یا وہ بخلا بخل کرے گا، فانما تو در حقیقت، یبخلو یا وہ بخلا بخل کرتا ہے، ان نفسی ہی اس کی نفس سے، یعنی اپنے ہی آپ پر وہ کیا کر رہا ہے، وکیلی دکھا رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، واللہ غنی اور اللہ، واللہ اور اللہ، الغنی غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الفقراء اور انتم تم سب، الفقراء تم ہی تو محتاج ہو، وہ محتاج نہیں ہے اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور ان اگر تتولو تم سب پھر جاؤ، یستبدل یا وہ استبدل تبدیل کر دے گا، قومن ایک ایسی قوم کو، غیرکم جو تم میں سے نہ ہوگی کوئی دوسرے لوگوں کو، ثم پھر لا یکونوا امثالکم، لا نہیں یا وہ واولی سب، کونو ہوں گے، امثالکم تمہارے جیسے، تمہاری مثال تم سے بہتر ہوں، اور ہاں انتم یہ وہی لوگ ہیں، ہاں انتم یہ تم سب، ہاں الائی وہی لوگ ہو کہ تم سب پکارے جاتے ہو تاکہ تم سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، پھر تم میں سے وہ ہیں جو بخل کر جاتے ہیں، کنجوسی دکھا دیتے ہیں،
اور جو کنجوسی دکھاتا ہے، بخل کرتا ہے، تو در حقیقت وہ تو کنجوسی کرتا ہے اپنے نفس کے ہی ساتھ، اپنے نفس پر، اپنے نفس ہی کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ بخل کر رہا ہے۔ اور اللہ وہ محتاج نہیں ہے، وَأَنْتُمْ اور تم الفقراء محتاج ہو، یعنی اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اور اگر تم سب پھر جاؤ گے تو وہ بدل دے گا ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، پھر نہیں وہ سب ہوں گے تمہارے جیسے۔ یعنی اللہ نے کیا کہا کہ جب تم سے کہا جاتا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو کر دیا کرو، اگر تم یہ نہ کرو گے وہ تم سے بہتر لوگوں کو یہ مال دے دے گا، تم سے بہتر امت لے آئے گا جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگے بخیل۔ اللہ نے یہ بڑے کوڈ ورڈ میں کہا کہ تمہارے جیسے کنجوس نہیں ہوں گے، تم بڑے سخاوت کرنے والے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا من بخیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بخیلوں میں نہ بنائے، اللہ ہمیں شوہ نفس سے بچائے، اللہ نفس کی بخیلی سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مال سے امیر غریب نہیں ہوتا، دل سے غریب دل سے امیر یا غریب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دل کی امیری، دل کی وسعت، دل کا غنیٰ عطا فرمائے۔ چل ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، سورہ مکمل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔